أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تؤسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا ربنا زدنا علما وعملا رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ کہ آپ لوگ میرے آنے سے پہلے کے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو سب کو قبول اور منظور فرمائے، اور آپ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ فاستبقوا الخیرات نیکی میں دوڑ لگانے والوں میں شمار فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اونچے مراتب عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے ساتھ سب کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں تمام بھلائیاں آپ کو مقدر فرمائے۔ اب ان دعاؤں سے وہ لوگ رہ جاتے ہیں محروم جو دیر میں آتے ہیں یا نہیں آ پاتے۔ چلیں اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں آپ سب کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا، سمجھنا، لکھنا، لکھانا، ایک دوسرے کو بتانا۔ کتنی بہنیں مجھے کہتی ہیں کہ ہم آپ کا سارا بیان اپنے بچوں کو سناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کی جان، مال، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور سب کو عمل کی نیت سے سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ تو ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین کہ آپ سب جو ہے ایک 2 دن کی چھٹیاں گزار کے اور الحمدللہ رب العالمین آج پھر جمع ہو گئے، اللہ کی یاد سے جڑ گئے۔ تو شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ جیسے کہ فضائل اعمال کی تعلیم روزانہ ہے، الحمدللہ اللہ پاک اس کو قبول اور منظور فرمائے، اور فضائل اعمال میں ان میں کوئی پڑھنے میں کوئی لحن جلی کی، اگر لحن خفی کی وہ غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور قبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ تو الحمدللہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک آزادانہ ماحول میں، جہاں الحمدللہ رب العالمین مسجد سے اذانوں کی آوازیں آتی ہیں اور ہم آزادانہ یہ بیان کر سکتے ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑ بار شکر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ کروڑ دفعہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ دفعہ شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم کو جو ہے وہ آزاد ملک میں، آزاد وطن میں، اور آزاد شہر میں، آزاد جگہ پہ اللہ پاک نے ہمیں رکھا، آزادی کے ساتھ رکھا ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ من چاہی زندگی گزار رہے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری ایک اصلاح کر دے کہ ہماری من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی بنا دے، من چاہی زندگی کو رب چاہی زندگی بنا دے، بس پھر کیا اللہ کے کہنے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی تو ابھی بھی کوئی مثال نہیں ہے، اور اللہ کا بہت ہم پر کرم ہے، اور بہت ہے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے جتنے مرضی سجدے کرتے رہیں، حتیٰ کہ ہم کوئی اور کام نہ کریں اور سجدے ہی کرتے رہیں، لیکن خدا کی قسم حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ چنانچہ اس فضائل اعمال کی تعلیم کو لے کے دوبارہ چلتے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین مبین سے جوڑے رکھیں، اور ہمارا سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالقرآن، خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالکلمہ اللہ فرمائے، اور سوء خاتمہ سے یعنی برے خاتمے سے اللہ پاک ہم سب کو، میرے آپ کو سب کو محفوظ رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکا کرے تو کسی اپنی ایک دوست کو آفر کر دیا کریں، کوئی اپنی والدہ کو، اپنے والد صاحب کو، یا جو ہیں ان کو بھی بٹھا لیا کریں، انشاءاللہ خیر کی ہی بات ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث مبارکہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین کے اللہ تعالیٰ سے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई ये पसंद करता है जब घर वापस आए तो 3 ऊँटनियाँ हामिला, बड़ी और मोटी उसको मिल जाएँ। हमने अर्ज़ किया बेशक ज़रूर पसंद करते हैं। मैंने आपको बताया था, ये रिपीट कर रही हूँ। उन्होंने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज़ में पढ़ ले, वो 3 हामिला, बड़ी और मोटी ऊँटनियों से अफ़ज़ल हैं। यानी 3 आयतें, 3 कुरान की आयतें, जैसे एक मिसाल है कि आप पढ़ती है अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अब ये क्या 4-5 आयतें हुई हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नबी 3 का बता रहे हैं। तो अब आप सोच लें, अगर हम इखलास से पढ़ लें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 आयतें जिनको तुम में से कोई नमाज में पढ़ ले, वो 3 हामिला, बड़ी और मोटी, प्रेग्नेंट यानी कंसीव की हुई ऊँटनियाँ जो होती हैं और जिनके बच्चा पेट में होता है, यानी वो ऊँटनी बहुत उस ज़माने में बहुत ज़्यादा ना कीमती समझी जाती थी, हामिला ऊँटनी। पता है लोगों को कि अगर हामिला ऊँटनी खरीद रहे हैं, तो ये अपनी ऊँटनी भी हमें मिल रही है, हम इस पे सवारी भी करेंगे और अभी थोड़े दिनों बाद इसके बच्चे भी हो जाएँगे। तो हमें 1 ऊँट की जगह अब मुझे नहीं पता कि ऊँटनी के कितने बच्चे होते हैं, 2-3 तो बच्चे होते ही होंगे। अब असल में मुझे इस पर कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ, ये 2 तो मुफ्त में आ रहे हैं ना, कि 1 ऊँटनी खरीदिए, 1 बच्चा मुफ्त मिल रहा है, ठीक है ना? तो वो भी 1-2 साल में तो आपको पता है वो भी 5 साल में एक नया ऊँट बन जाएगा। चूँकि नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र है और वो बगैर नमाज़ के पढ़ने से अफ़ज़ल है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस हदीस शरीफ में जो है, चूँकि नमाज़ में पढ़ने का ज़िक्र है और वो बगैर नमाज़ के पढ़ने से अफ़ज़ल है, इसलिए तशबीह हामिला ऊँटनियों से दी गई है, इसलिए कि वहाँ भी 2 इबादतें हैं, नमाज़ और तिलावत। ऐसे ही यहाँ भी 2 चीज़ें हैं, ऊँटनी और उसका हमल, ठीक है ना? 2 चीज़ों को 2 चीज़ों से अल्लाह ने फरमाया, वरना एक आयत का बाकी अजर 1000 फ़ानी ऊँटनियों से अफ़ज़ल है। हज़ारों ऊँटनियाँ जो हैं आपको दे दी जाएँ उससे, यानी ये फ़ानी है ना, कब ज़्यादा अरसा तो नहीं रहेंगे ना। ऊँट की उम्र कितनी होती है, 5 साल, 10 साल, जितने भी, उसके बाद तो मर जाना है ना उसने, और बीच में भी मर सकता है कोई हादसे से। तो अल्लाह तबारक तआला फर उनके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आयत का बाकी अजर जो है 1000 फानी ऊँटनियों से अफ़ज़ल है, ये अजर बाकी रहेगा हमेशा। और सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ पढ़ना 1000 दर्जा सवाब रखता है और कुरान पाक में देख कर पढ़ना 2000 तक बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखें ना, एक बात कितनी खूबसूरत बात है कि कुरान शरीफ का और सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया, फरमाया है कि कलामुल्लाह शरीफ का हिफ्ज़ पढ़ना 1000 दर्जा सवाब रखता है और कुरान पाक में देख कर पढ़ना 2000 तक बढ़ जाता है। इसको मैं बता देती हूँ। अच्छा, इस हदीस शरीफ में जो देख कर पढ़ने की फ़ज़ीलत है, वो इस वजह से है कि कुरान पाक के देख कर पढ़ने में तदब्बुर और फ़िक्र के ज़्यादा होने के अलावा वो कई इबादतों को अपने अंदर समेटा हुआ है। कुरान पाक को देखना, उसको छूना वगैरह-वगैरह इस वजह से अफ़ज़ल हुआ। अब देखिए ना, एक छोटी-सी बात है, आपको एक आयत आती है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब आप इसे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? आपको पता भी आप सही पढ़ रही हैं, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने बगैर वज़ू भी पढ़ लिया, ठीक है? और क्या कहते हैं, ना वज़ू बनाया, ना कोई कपड़े-वपड़े बदले, ना कोई अपने उसका ख़्याल रखा, लेकिन आपने पढ़ लिया। लेकिन आप अगर जो है वज़ू के साथ यानी नमाज़ में पढ़ोगे या वज़ू के साथ पढ़ेंगे, तो आपको यानी कलाम पाक का जो ये है ना, हिफ्ज़ पढ़ना जो होता है ना, वो तो आप पढ़े जा रहे हैं, चाहे आप इस वक़्त बेवज़ू हैं तब भी पढ़े जा रहे हैं, लेटे हैं पढ़े हैं, बैठे हैं पढ़े हैं। लेकिन जब आप एक वज़ू करके आते हैं कुरान पढ़ने की नियत से, तो आप आराम से बैठते हैं, अदब के साथ बैठते हैं, कुरान को चूमते हैं, कुरान को देखते हैं, कुरान को हाथों से छूते हैं और कुरान की कितनी चीज़ों पर आपका तदब्बुर होता है, ये बात ऐसे 100% सही है। आप यकीन करें, मैं इस बात को इस तरह जानती हूँ कि अक्सर ये होता है कि कुरान पाक पढ़ते-पढ़ते ना किसी आयत पे ना मेरा ये फ़ोकस हो जाता है और फिर मैं उसको हकीकतन अपने पर बता रही हूँ, फिर मैं उसको सोचती हूँ, अच्छा ये क्यों थी और ये मतलब बाकायदा, और उसके मुतालिक फिर मेरे दिल में होता है मेरा कुरान शरीफ वैसे ही तर्जुमे वाला है, तफसीर वाला, अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ अली थानवी साहब का लिखा हुआ है कुरान,
اور میں پھر اس میں دیکھتی ہوں وہ واقعات کو، ڈھونڈتی ہوں، اس میں کرتی ہوں، اس کی نالج لیتی ہوں۔ تو کتنی خوبصورت بات ہے کہ جب قرآن پاک پر نظر رہتی ہے تو قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نظروں کو بناتے ہوئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آنکھوں کو بناتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ اللہ نے فرمایا تھا، اے میرے بندے میں تجھے آنکھیں دے رہا ہوں، اس سے نے کیا کرنا ہے، اپنے والدین کو دیکھنا ہے پیار و محبت کی نظر سے، تو تجھے کیا ہوگا؟ تجھے مقبول عمرے کا ثواب اور حج کا ثواب۔ اے میرے بندے تجھے آنکھیں تو دے رہا ہوں، اس کو تم بیت اللہ کو دیکھنا، بیت اللہ کی زیارت کرنا، تو تمہیں کتنا بیت اللہ کو دیکھنے پر کس قدر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں جاری ہوتی ہیں۔ اے میرے بندے تجھے میں نے آنکھیں دی تو ہیں، اس سے تو میرا علم حاصل کرنا۔ اے میرے بندے تجھے آنکھیں دی ہیں، اس سے تو خدمت کرنا اپنے والدین کی۔ دیکھیں نا، آنکھوں سے بغیر آنکھوں کا جو بندہ ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ وہ تو خود کسی پر بوجھ ہے، لیکن اگر کسی کی آنکھیں کام کرتی ہیں تو وہ کتنے کام اور مزید کر سکتا ہے، کتنے خطرات سے بچ سکتا ہے، اور کیسے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پہ ایسی خوبصورت جو ہے یہ بات کہ قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا ذاتی خشوع کا سبب ہوتا ہے، ریا سے دور ہوتا ہے، اور نیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ حفظ پڑھنے کی تھی، حفظ کو ترجیح دیتی ہے۔ امام نووی رحم اللہ نے فرمایا کہ اس میں یہ فیصلہ کیا کہ فضیلت آدمیوں کے لحاظ سے مختلف ہے، بعض کے لیے دیکھ کر پڑھنا افضل ہے، جس کو اس میں تدبر اور تفکر زیادہ حاصل ہوتا ہے، اور جس کو حفظ میں تدبر زیادہ حاصل ہوتا ہے اس کے لیے وہ حفظ پڑھنا بہتر ہے۔ تو یہاں پر دونوں باتیں آپ کو سمجھا دی گئی کہ غلط یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے سامنے ہونا تو ایک جماعت کی رائے ہے کہ حدیث بالا کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ اس میں غلط پڑھنے سے امن میں رہتا ہے، قرآن پاک پر نظر رہتی ہے، قرآن شریف کو دیکھ کر پڑھنا افضل ہے۔ دوسری جماعت دوسری روایت کی وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے کہ حفظ پڑھنا زیادتی خشوع کا سبب ہوتا ہے، ریا سے دور ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک چھوٹی سی بات اس کو میں سمجھاتی ہوں پھر آگے بڑھتی ہوں کہ اگر میں ایک حافظ قرآن ہے، وہ بیٹھا وہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، دل میں پڑھے جا رہے ہیں، تو کسی کو کیا پتا چل رہا ہے کہ بھائی قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، یہاں یہ قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یہ اس کو نہیں نا پتا چل رہا۔ اب وہ پڑھے جا رہے، چاہے وہ 1 سپارہ پڑھ لے، چاہے وہ 2 سپارہ پڑھ لے، لیکن ایک مثال ہے کہ آپ کہیں جاتی ہیں اور آپ دیکھتی ہیں کہ ایک عورت ہے، وہ قرآن شریف جو ہے کھولے پڑھے جا رہی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بچی ہے، یہ تو بہت اچھی عورت ہے، قرآن مجید پڑھی ہے، تو نفس میں غرور آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے کہ اچھا لوگ مجھے اچھا کہیں، میں تو بڑا قرآن شریف پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں لیکن حفظ پڑھنے میں غرور نہیں آتا، پڑھے جا رہے میں قرآن شریف کھول کے ابھی مشکل سے 5 صورتیں پڑھتی ہوں، اور حافظ قرآن ماشاءاللہ سے پورا سپارہ پڑھ لیتا ہے، اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کیونکہ وہ دل میں پڑھا چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے کوئی دیکھ کر یا آپ کو دیکھ کر یہ کوئی کہے گا اچھا دیکھو یہ باقاعدگی سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہ 1 ہفتے سے 10 دن سے پڑھے جا رہی ہے، تو یہ کتنی نیک ہے۔ تو اس سے ریاکاری بھی آ سکتی ہے، لوگوں کے تعریف کرنے سے ہمارے میں عجب آ سکتا ہے۔ عجب کہتے ہیں اس کو، عجب کہتے ہیں کہ جب لوگوں سے تعریف کروا کر اچھا لگنا، یعنی عجب اور ریاکاری دونوں جو ہے نا تقریباً ایک جیسی ہیں، کہ اب ریاکاری جو ہے ایک شرک ہے، آپ کو پتہ ہے نا، اور عجب یہ کہ اپنی تعریف کروانا، دونوں باتیں بری ہیں۔ اگر ہم اپنی تعریفیں کرواتے رہیں گے اور لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہیں گے تو ہمارے دل میں تکبر پیدا ہوگا، ہم دوسرے کو گھٹیا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور جب تکبر کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ جب شیطان سے کہا گیا کہ تم سجدہ کر دو آدم علیہ السلام کو، تو ابا واستکبرا، اس نے ابا، اس نے انکار کیا اور منہ پھیر لیا، یعنی تکبر کیا، انکار کیا اور واستکبرا، ابا واستکبرا، یعنی اس نے انکار بھی کیا کہ بھئی نہیں میں تو نہیں کروں گا۔ کیا کہا تھا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آگ سے بنا ہوں، اور یہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور یہ تو اس سے بنا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے۔
اور آگ کی تو ہمیشہ صفت ہے کہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور مٹی ہمیشہ جب بھی ہو مٹی کی یہ صفت ہے کہ مٹی کو آپ ڈھیلا اٹھائے اور اس کو اوپر پھینکیں، آپ وہ ہمیشہ نیچے جائے گا. مٹھی بھر مٹی لیں اور اس کو اوپر پھینکیں اوپر کی طرف تو وہ نیچے. لیکن آگ کو آپ جلا کے دیکھ لیں کہ آگ ہمیشہ اوپر ہی کی طرف جاتی ہے، نیچے کی طرف کبھی نہیں آتی ہے. آپ لاکھ اس آگ کو نیچے کی طرف کرنا چاہیں لیکن اس کے بلند شعلے اوپر ہی کی طرف اٹھیں گے. چنانچہ اس بات سے کہ وہ شیطان جو تھا، ابلیس جو تھا، وہ آگ کا بنا ہوا تھا اور وہ جن تھا. کان من الجنی، یہ سورہ یاسین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جنوں میں سے بنا تھا، وہ جنوں میں سے تھا. تو بس وہ اس کو یہ تکبر مار گیا. تو پھر تکبر اتنی بری چیز ہے جو اللہ سے دور کرنے والی ہے، اور اللہ رب العزت کو تکبر ایک آنکھ نہیں بھاتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی حدیث مبارکہ ماشاءاللہ سے یہ حدیثیں اب دیکھیں ریوائز پہلے تقریباً ہو چکی تھیں اور اب تقریباً پھر سے ریوائز ہو رہی ہیں، اور نئی حدیثیں بھی ہو گئی ہیں. اب پرانی حدیثیں کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 29 ہے، انزل الناس منازلہم. انزل الناس منازلہم، انزلو اتارو، انزل الناس لوگوں کو اتارو یا لوگوں کو رکھو، منازلہم ان کے رتبے کے مطابق، ایک ان کے مرتبے کے مطابق لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ معاملہ کرو. مثال اس کی دیکھ کر یوں سمجھا دیتی ہوں کہ دیکھیں نا، آپ کو ایک مثال کے طور پہ آپ ہیں، آپ کو آپ کی جو ہے ایک مثال کے طور پہ چھوٹی بہن آپ کو کہتی ہے باجی پانی پلا دو، ٹھیک ہے نا، ایک مثال سمجھانے کے لیے. تو اس کے ساتھ تو آپ ابھی مطلب آپ بیٹھی لیٹی ہیں، آرام سے ہیں، تو آپ ابھی سوچ ہی رہی ہیں کہ آپ کہہ دیں گی اچھا ایسا کرو خود ہی پی لو، ٹھیک ہے نا، مثال کے طور پہ. لیکن والدہ آپ کی پکاریں یا والد صاحب آپ کے پکاریں کہ بیٹا ذرا پانی پلا دو، تو پھر آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سوچنے والا جو معاملہ ہے وہ ختم کرنا پڑتا ہے اور فوری طور پہ اٹھ کر نا فرما برداری کرنی ہوتی ہے. چنانچہ اور دوسری بات یہ کہ ایک جو ہے کیا کہتے ہیں، ایک تو والدین کو والدین کی جگہ پہ رکھو اور ان کا اسی طرح ادب کرو، اور اسی طریقے سے جب نبی تمہارے سامنے ہوں، میں آپ کو بات بتا رہی ہوں ان کی، جیسے سورہ حجرات میں لکھا ہے نا کہ جب تمہارے پاس نبی ہوں تو کیا کہتے ہیں، بہت خوبصورت اس کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نا، اس حدیث پاک کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں ایک بہت خوبصورت اس سے کیا کہتے ہیں آیت سے بھی ایک بتا دیا ہے کہ یعنی ہم کیا کریں، ہم ہر ایک کو اس کے رتبے کے مطابق رکھیں. یعنی اب یہ ہے کہ والدین کے سامنے اف لکم فلا تنہر، کہ ان کے ساتھ پیار محبت سے بولو، بدتمیزی نہ کرو. اور اسی طریقے سے اولاد ہے، اولاد کو چاہیے والدین کی فرمانبرداری کرے. اس میں کئی باتیں اور بھی آ رہی ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا ترفعوا نہ بلند کرو اصواتکم اپنی آواز کو، فوق صوت النبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو. کہ کوئی نبی بات کر رہے ہیں تو تم اوپر سے اپنی بات شروع کر دو، ٹھیک ہے نا. نبی کی آواز دب جائے اور تمہاری آواز، یا کوئی بات نبی سے فیصلہ لینے کے لیے کی گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے دو، تم اپنی رائے نہ دو، ٹھیک ہے. جب اللہ تعالیٰ کے نبی تم سے رائے مانگے یا پھر تمہیں کوئی ایسی بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس معاملے کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے اس کے متعلق اس وقت مجھے زیادہ صورتحال کا علم ہے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر پھر بات کرو، یہ نہیں کہ پہلے اپنی بات کر دو، ٹھیک ہے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو. بلا تجرو، اور نہ ایک دوسرے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے سے ایسے باتیں نہ کرو زور زور سے بلند بلند. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں خاموش رہو.
اور ان کے سامنے یہ نہ ہو کہ آپس میں لگے ہوئے باتیں کرنے اور تیز تیز بولنا شروع کر دو، تحبط اعمالکم، یہ نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے، اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں بالکل خبر بھی نہ ہو، تمہیں پتہ نہ چلے، تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا حج زیرو پہ آ گئے اور تمہیں پتہ نہ چلے۔ یہاں پہ یہی ایک قصہ کرنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم سے ایک آدمی آئے تھے، کچھ آدمی، اور انہوں نے کہا تھا آپ ہم پہ نا ایک مقرر کر دیں، وہ کیا کہتے ہیں، امیر، ہمارا کچھ سردار بنا دیں۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، سوچ رہے ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق میں سے حضرت ابوبکر دونوں بول پڑے، ایک کہہ رہے ہیں کاکا بن معبد کو بنا دیں، ایک کہہ رہے ہیں اقرا بن حابس کو بنا دیں، یعنی اپنی طرف سے دونوں بتا رہے ہیں کہ بنو تمیم میں سے نہ اقرا بن حابس کو بنا دیں، ایک کہہ رہے ہیں کہ کاکا بن معبد کو بنا دیں۔ یہ بات نبی پاک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی کہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی نہیں آیا، انہوں نے بات پر کوئی بات ہی نہیں کی، انہوں نے کوئی حکم صادر ہی نہیں کیا، انہوں نے اپنی رائے بھی بتائی نہیں، تم نے آگے بات کرنی شروع کر دی۔ تو یعنی یہاں پر دیکھو کہ یعنی کتنی خوبصورت یہ حدیث کے میں نے قرآن مجید کی بات جو ہے کتنی خوبصورت ہے یہ کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور ہر حسب مرتبہ معاملہ کرو، یعنی نبی اگر تمہارے سامنے ہے تو اپنی آواز کو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کہیں گے میں نے یہ بات کیوں کی، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں ہے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کے پاس چلے گئے، وصال فرما گئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو ہے نا، ایک طرف نعتیں پڑھی جا رہی ہیں، ایک طرف قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور ہم اپنی باتیں کیے جا رہے ہیں، روزمرہ کی کہانیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ ارے بھائی اس کو بند کرواؤ، جو نعت پڑھ رہا ہے اس کو کبھی نہ بول لے، اس وقت خاموش ہو جائے، ہم نے بات کرنی ہے، یا اٹھ کر کہیں اور لے جاؤ، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بات کر رہے ہو۔ اور یعنی یہاں پر دو باتیں ہیں کہ جو ہے دیکھو کہ تمہارے سامنے کون ہے، اور کوئی بچہ ہے یا کچھ ہے، یعنی یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ تمہارے پاس کوئی ایک جو ہے عزت دار آدمی آ گیا تو اس کا ادب کرو، اس کا احترام کرو، اس کو بٹھاؤ، اس کی بات سنو۔ اگر کوئی ایک تمہارا مالی آ گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو اس کو اس کی جگہ پہ رکھو، یعنی یہ نہیں کہا کہ مس بہیو کرو، لیکن سب کو جو ہے لوگوں کو ان کی مرتبوں میں اتارو۔ اگر تمہارے بڑے تمہارے سامنے آ گئے، خالہ آ گئے، پھوپھی آ گئی، ان کی عزت کرو، مرتبہ دو۔ اور اگر جیسے گھر میں کوئی جو روزانہ کا نوکر آنے والا ہے، یا کوئی فقیر آ گیا یا کچھ آ گیا، تو ان کے ساتھ بھی بدتمیزی تو نہ کرو، لیکن اب یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر کوئی فقیر آیا آپ اس کو ڈرائنگ روم میں لا کے بٹھا دو، یہ تو نہیں نا۔ اس لیے کیا مطلب ہے، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ معاملہ کرو۔ فقیر کو بھی دے دلا کے رخصت کرو، اگر وہ کھانا مانگ رہا ہے اسے عزت سے بٹھا کر اچھے برتنوں میں نکال کے کھانا دے دو، یہ نہیں کہا۔ لیکن اب یہ ہے کہ ہر ایک کو ہر ایک کی طرح دیکھو کہ اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا چاہیے، ایسا کوئی معاملہ نہ کرو جس سے اس کی دل شکنی ہو، لیکن مرتبے کے لحاظ سے کرو۔ اب جیسے اب تمہارے ماں باپ تمہارے پاس چل کر آ گئے، جو تمہارا بڑا بھائی آ گیا یا تمہاری بہن آ گئی، تو اب یہ تو نہیں نا کہ اس کو باہر بٹھا کے ہم نے کھلانا ہے، اس کو عزت دو، اس لیے کہ لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو۔ یہ اچھا بڑا بھائی بھی آیا، چھوٹا بھائی بھی آیا ساتھ ہی، تو بڑے بھائی کا زیادہ ادب ہے، اس کو پہلے آپ وہ کریں، یہ نہیں ہے کہ چھوٹے بھائی کو نیگلیکٹ کر دیں یا اوائڈ کر دیں یا ان کو نظر انداز کر دیں، لیکن ایسے نہ کریں، بلکہ دیکھ لیں کہ کس کے ساتھ کس طریقے سے کرنا ہے، کس کی بات کو پہلے سننا ہے۔ بچہ بھی پکار رہا ہے، والدین بھی پکار رہے ہیں، تو والدین کی بات کو پہلے سننا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی بتا رہا ہے تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا ہے، باقی باتیں جو دنیاوی ہیں اس کو بعد میں سننا ہے۔ تو کیا ہے، انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مرتبے میں اتارو، یعنی ہر ایک کا مرتبہ نگاہ میں رکھو اور حسب مرتبہ جو ہے معاملہ کرو۔ ٹھیک ہے، اب ایک جیسے میں آپ کے گھر میں آؤں اور میں آپ سے کہوں کہ ذرا ایک مثال ایسی سمجھانے کو کہ بھائی آپ مجھے کچھ رقم دے دیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد اسی وقت یا اس سے پہلے یا اس کے بعد آپ کی بہن آ جائیں، تو اس کے بعد وہ کہیں کہ آپ مجھے کچھ رقم درکار ہے، میں اس لیے، تو اب میرا حق نہیں ہے اتنا، میرا حق ختم ہو گیا تقریباً۔ حق کس کا ہوا؟ آپ کی بہن جو آئی ہیں، آپ ان کی مدد ان کو پہلے دیں۔ ہاں اگر زیادہ ہے
تو میں نے مانگا ہے، مجھے اگر بہتر سمجھتی ہیں تو بعد میں دیں، لیکن حقدار پہلے آپ کی بہن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کہا ہے کہ قرابت داروں کو جو ہے بہت زیادہ فوقیت دو، ترجیح دو۔ تو امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہے لوگوں کو حسب مراتب جو ہے اس کے مقام کے مطابق مقام دو، اور یہ نہ ہو جیسے ایک چھوٹی سی بات بتا کے اس بات کو ختم کرتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی تھا جس کی شکایت، لڑکا تھا جس کی شکایت والدین نے کی کہ یہ اپنے مال میں سے ہمیں جو ہے نا، ہمیں مال جو دیتا ہے تو مطلب اس میں تصرف نہیں کرنے دیتا، یعنی استعمال نہیں کہ خالہ وغیرہ پہ یعنی پھوپھی وغیرہ پہ استعمال کرنے نہیں دیتا، ٹھیک ہے نا، تو اپنے مال میں سے نا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو، اس لڑکے کو بلایا، باپ ابھی نہیں، یہ اس نے بچے نے شکایت کی کہ میرا والد جو ہے نا میرا مال پھوپھیوں کو، خالاؤں کو، ان کو دے دیتا ہے، سمجھانے کو بتا رہی ہوں میں آپ کو۔ تو اس وقت کیا ہوا کہ یہ بات جب سنی انہوں نے کیا کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو بلایا، تو والد نے جو ہے رستے میں نا، والد کو جو ہے والد نے کچھ اشعار پڑھے۔ مجھے کبھی وقت ملا تو میں وہ آپ کو اشعار ضرور سناؤں گی، دل کے کانوں سے سنیے گا، بہت زبردست اشعار ہیں، اور ہو سکا کل یاد رہا تو کل سنا دوں گی۔ تو وہ نا کچھ اشعار بولے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امی تشریف لے آئے اور کہا کہ پوچھے ان سے کہ پوچھے ان کے اس والد سے کہ اس نے کیا اشعار پڑھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تم نے کیا پڑھا، دل میں کیا کہا تھا، ابھی کون سے اشعار کہے تھے مجھے بتاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہتے ہیں ان کے والد کی قربان جاؤں آپ کے رب کو کہ ابھی میں نے یہ دل میں سوچے ہیں، ابھی میں زبان پہ نہیں لایا، اور آپ کے رب نے آپ کو بتا دیا کہ یہ کچھ اشعار پڑھ رہا ہے۔ تو بہرحال اس میں یہی تھا، اس ایک اشعار میں کل انشاءاللہ ہو سکا تو ضرور سناؤں گی آپ کو، اللہ نے چاہا یاد رہا۔ ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ تھا کہ اے میرے بیٹے، جب تو پیدا ہوا تھا ہمیں اتنی خوشیاں ہوئیں، تو جب چلنا لگا تو ہم تجھے دائیں بائیں سنبھالتے تھے، اے میرے بیٹے کہ تو گر نہ جا، کہ تجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور جب تجھے بخار چڑھتا تھا تو ہم پوری رات تیرے لیے جاگتے تھے، اے میرے بیٹے ہم دونوں نہیں سوتے تھے۔ اور اب جب کیا کہتے ہیں تو بڑا ہو گیا تو تو اپنے دوستوں کو، اگر کہیں میں جا رہا ہوں اور وہاں تیرے دوست ہوں تو تو اپنے دوستوں کو میرے سے زیادہ جو ہے وہ فوقیت دیتا ہے، اور دوستوں کو میں آتا ہوں تو مجھے عزت نہیں دیتا، لیکن تیرے دوست آئے تو تو اس کو عزت دیتا اور مہمان نوازی کرتا ہے، جو حق میرا تھا وہ تو ان کو دے رہا ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کل انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو وہ بولتے ہیں وہ آئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام الفاظ سنے، آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور آپ نے اس بچے کا گریبان پکڑ کے کہا، جوان لڑکے کا گریبان پہ ہاتھ پہ پکڑ کے کہا کہ سن لے کہ تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے والدین کا ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ دیکھو بھائی کہ تمہارے مال کون استعمال کر رہا ہے، تمہارا والد یا تمہاری والدہ؟ تو خدا را چپ ہو جاؤ، والدین کا بہت ادب ہے، بڑوں کا ادب کرو، احترام کرو، رشتہ داروں کو پہچانو، اور دیکھو کہ آپ کے سامنے سوالی بن کر کون آیا ہے، اور ادب کرو، احترام کرو، رشتوں کو نبھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بہت سے مرضوں سے اور بہت سے خطرناک مرضوں سے آپ کو بچا لے گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا رتبہ ہے رشتہ داری کا نبھانے والے کا۔ تو اس لیے یہ ہے کہ کفو کا معاملہ کرو، یعنی بہت ایک تو درگزر اور برابری کا معاملہ کرو، اور کسی کے ساتھ اپنا کوئی ایسا برا نہ کرو جو تمہارے لیے بعد میں پچھتاوا ملے۔ سورہ احزاب کو بہت دفعہ بیان کیا، اور مطلب کافی دفعہ بیان کر چکی ہوں اس کی شان نزول۔ ایسا کروں گی کہ ایک شان نزول روز بیان کر دوں گی۔ سورہ احزاب میں پردے کا حکم چل رہا ہے، میں اس کی شان نزول کہ سورہ احزاب کو میں پردے کا حکم کیوں نازل فرمایا، اس لیے نازل فرمایا سورہ احزاب میں پردے کا حکم۔
تو سورہ احزاب میں پردے کا حکم اس لیے نازل فرمایا کہ یہ ایک بہت ایسا جواب ہے جو آپ کو شاید تفسیر کی کتاب سے ملے نہ، تو بس بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے مطالعہ کرنے سے کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جاتی ہے۔ اصل میں سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ جانثار ان کے جو حد سے زیادہ محبت کرنے والے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے پر اپنا خون بہانے والے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سب کی چھانٹی کرنی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اب ظاہر ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے وفادار کون ہیں، جانثار کون ہیں، اور یہ منافقین کون ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے کہ بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو حارثہ، یعنی یہودی جتنے بھی تھے نا، یہ میں نے چاروں آپ کو ان کے وہ بتا دیے ہیں قبیلوں کے نام۔ اب ان کو ایک جگہ کمبائن کرنے، سارے یہودی، میں بس یہودی کہہ دیتی ہوں، انہوں نے ان میں سے مختلف قبیلوں نے مختلف وقتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کہتے ہیں مدینے میں قدم رکھا تھا، تو انصار اور مہاجرین نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا استقبال کیا اور بڑا پیار محبت سے وہ کیا اور بڑا ویلکم کیا اور مباحثات کی۔ ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، اور تاکہ وہ اس کا کھانا پینا دانا کرے، اس کا اس کو بھی جو ہے اپنے کاروبار میں شریک کرے، اور مطلب ان کو احساس نہ ہو کہ مہاجرین ہے۔ اس وقت مہاجرین کی، اس وقت انصار کی دوستی تھی یہودیوں سے، اور وہ یہودی عالموں کی بڑی قدر کرتے تھے، اپنے فیصلے ان سے کراتے تھے، لیکن یہودی عالم فیصلہ کرتے میں ہمیشہ ڈنڈی مارتے تھے، اور جو امیر ہوتے تھے نا، اور جو ان کو دینے دلانے والے ہوتے تھے نا، چڑھاوے چڑھانے والے، ان کے حق میں فیصلہ کرتے تھے۔ آپ جناب آخر الزماں آئے، مدینہ تشریف لائے، وہاں سے ہجرت کر کے مکہ سے، کیونکہ مکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں امی کا آبائی شہر تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں حضرت بی بی آمنہ کا، آپ نے یہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا مدینہ شہر میں۔ تو جب مدینہ آئے، لاہور سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً کم و بیش ایسے ہی ہے جیسے لاہور سے ملتان کا فاصلہ، کچھ ایسے ہی کم و بیش، میں نے یہ نہیں ہے کہ 1-8 گھنٹے کا فاصلہ، اچھا خاصا فاصلہ ہے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ کے یہودیوں سے ایک اسٹیٹمنٹ، ایک معاہدہ، ایک عہد نامہ کیا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور اس میں یہ بات کر لی، یہ ڈن کر لی، بتا دی کہ اگر کوئی آپ پہ حملہ کرے گا ہم آپ کی مدد کریں گے، اور اگر کوئی ہم پہ حملہ کرے گا تو یہودیوں آپ مدد کرو گے ہماری، یہ بات ڈن ہو گئی۔ تو ایک بات سمجھا دیتی ہوں، ان میں سے اب کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ غزوہ بدر کے لیے گئے، تو غزوہ بدر کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تو پیچھے میں بنو مسلمانوں کی ایک عورت دودھ بیچنے کے لیے بنو قینقاع گئی، اور جب بنو قینقاع گئی تو ان بدبختوں نے، یہودیوں نے، تعصب پسند یہودیوں نے اس کو برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا، اس کو بچانے کے لیے ایک مسلمان آیا اور اس نے ان سب کو مار دیا، جن لوگوں نے یہ کیا۔ پھر پتہ یہودیوں نے بجائے یہ کہ محسوس کرتے کہ ہماری طرف سے غلطی ہوئی ہے اور معافی مانگتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کا علم ہوا تو آپ نے بنو قینقاع والوں کو بلایا، تو انہوں نے کیا کیا، بدتمیزی، کمال بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ جو ان کے ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، وہ معاہدہ ان کو واپس بھیج کے کہہ دیا ہم نے نہیں آنا، معاہدہ ختم۔ اسی طرح مختلف اوقات میں بنو نذیر اور بنو قریظہ نے کیا کیا، یہ دیکھیں نا، 4 میں سے ایک کا بتایا، اب دوسرے کا بتا رہی ہوں۔ قریظہ نے کیا کیا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 25 دن ہو گئے، سامنے دشمن ہے اور بہت سارا لشکر ہے کفار مکہ کا، جو اپنے ساتھ پتہ نہیں کس کس کو شامل کر کے لے آئے تھے، کس کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب سخت سردیاں، کھانے پینے کو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں، اور بڑی کم تعداد میں اسلحہ، اور سردیاں، پہننے کو بھی کچھ نہیں زیادہ، یعنی جو کہتے ہیں نا سویٹر وغیرہ اس ٹائپ کی چیزیں زیادہ نہیں تھیں۔ مسلمان بڑے اس وقت بدحال تھے، معاشی طور پہ بڑے کمزور تھے۔ اس وقت کیا ہوا کہ قریش مکہ نے بنو قریظہ کو کلوا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کا رخ کیا اور سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر خندق کھودی، تو کیا ہوا کہ لڑائی کے لیے خندق کھودی، جسے 6000 ہمارے مسلمان
मुसलमान भाइयों ने 3 दिन के अंदर और 5 गज गहरी खंदक को खोद लिया, मदीना का इर्द-गिर्द। अब 25 दिन हो गए, तीरंदाजी हो रही है और इधर-उधर हालात नहीं कुछ समझ आ रहे। तो क्या कहा मुनाफिकीन ने कि तुम नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह ने धोखा दे दिया, अल्लाह माफ करे। और ये क्या कि वो अलहदा हो गए, इधर से वो अलहदा हो गए, इधर से कुफार मक्का ने बनु कुरैज़ा से कहा कि अल्लाह ताला के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को और मदीने वालों के जो और कोई बीमार-शिमार होगा उन सबको ना बनु कुरैज़ा के करीब ही लाके जमा कर दिया सबको कि एक जगह हो जाओ और यूं के बनु कुरैज़ा से हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, ये हिफाजत करेंगे। लेकिन बनु कुरैज़ा ने कुफार मक्का के साथ मिलके और कुफार मक्का ने बनु कुरैज़ा के साथ मिलके ये ऐलान कर दिया कि हम दस्तबरदार हैं, हमने आपकी कोई हिफाजत नहीं करनी, ठीक है? और हमारा आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पे दर पे सदमे पहुंच रहे हैं। सामने कुफारे मक्का, सर्दी, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं। इधर से मुनाफिकीन मक्का बकवास करके चले गए कि नाउजुबिल्लाह आपने और आपके रब ने धोखा दिया। और इस तरीके से मुसलमानों की तादाद भी कम, ठीक है? तो और फिर बनु कुरैज़ा ने ये बकवास की कि हम तो नहीं अब आपके साथ एग्रीमेंट रखते। बनु कैनुका ने भी तोड़ा, इन्होंने भी तोड़ दिया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परेशानी हद से ज़्यादा पड़ रही थी। इस वक़्त में जब मुसलमान 4 चुफेरे जो है दुश्मनों में घिरे हुए थे, 4 चुफेरे दुश्मनों में घिरे हुए थे ना, और हर तरफ से कहीं से भी इमदाद नजर नहीं आ रही। मुसलमानों को खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, कुछ नहीं। तो हर तरफ से चौमुखी जंग लड़ रहे थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चौमुखी, अंदर वाले भी खिलाफ, बाहर वाले भी खिलाफ, और जो उनके जमात में खड़े हैं वो भी खिलाफ। ये चौमुखी जंग, इसमें सूरह अहज़ाब में ही अल्लाह ताला ने पर्दे का हुक्म इसलिए नाजिल फरमाया कि पर्दा जब एक औरत जब पर्दा करती है ना, बड़ी मॉडर्न और बड़ी दुनियादार औरत, बड़ी जिसको दुनिया ने अपना मॉडल बनाया होता है, और जब घर की कोई बच्ची पर्दा करती है तो अपने ही उसके बेगाने हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम बूढ़ी हो गई हो, तुम्हें कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, और तुमने क्या कर दिया है, तुम तो शिद्दत पसंद हो गई हो। ये तमाम अलकाबात मुझे भी मिले, ठीक है? तो जब औरत पर्दा करती है तो वो भी चौमुखी जंग लड़ती है, घर वालों से भी लड़ती है, दोस्तों से भी लड़ती है और अपने खानदान वालों से भी लड़ती है। चौमुखी जंग, हर तरफ से उसको जलीली, कोई एक होगा जो शाज़ो नादिर उसको आकर कहता होगा मेरी बेटी तूने बड़ा अच्छा काम किया, कीप इट अप, इसको जारी रखो, ठीक है? तो इसलिए इसी सूरह अहज़ाब में पर्दे का हुक्म भी अल्लाह पाक ने इसमें डाल दिया, ताकि पता चले कि भाई पर्दा करना आसान नहीं है इस दौर में, बल्कि दुनिया वाले तो चाहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह कोई किसी को नहीं, कोई बिल्कुल आवारा फिरे और कोई कैसी भी फिरे, कोई उनको कुछ कहता नहीं है। लेकिन हाँ, पर्दा कर ले तो उसकी जान के सारे दुश्मन। बिस्मिल्लाह। आयत नंबर जो है वो अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से एक ही आयत है। इन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसी को बयान करती हूँ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति वल मुमिनीन वल मुमिनाति वल कानितीन वल कानितीन वल कानिताति वस सादिकीन वस सादिकाति वस साबिरीन वस साबिराति वल खाशियीन वल खाशियाति, यहीं पर वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकाति वस साइमीन वस साइमाति वल हाफिजीन फुरूजहुम वल हाफिजाति वल ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन व ज़ाकिराती अदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल मुस्लिमीन, बेशक मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, बेशक इस्लाम के काम करने वाले मर्द और इस्लाम के काम करने वाली औरतें, ईमान लाने वाले मर्द, ईमान लाने वाली औरतें, फरमाबरदारी करने वाले कानितीना, फरमाबरदारी करने वाले मर्द, वल कानिताती, फरमाबरदारी करने वाली औरतें, वस्सादिकीना यानी सच्चे रास्तगो मर्द और सच्चे रास्तगो औरतें, वस्साबिरीना, सब्र करने वाले मर्द,
والصابراتی صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین ڈرنے والے، عاجزی کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اور اللہ سے کے ڈرنے کے، اللہ کے ناراضگی کے خوف سے ڈرنے والے، والخاشعین والخاشعاتی، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی عورتیں اور صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں۔ یہیں تک رکھتی ہوں، اور ویسے آپ کو بتا دیتی ہوں کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد، اسلام کی کام کرنے والی عورتیں، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والی عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا، اور کیا کہتے ہیں، اور باکثرت خدا کو ذکر کرنے والی، یاد کرنے والے مرد اور یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ آئیے اس کو دیکھتے ہیں، اس کی کیا شرح ہے۔ اس آیت کی شان نزول کے سلسلے میں مفسرین نے کئی روایات لکھی ہیں، اور جو ہے ان میں اصل روح سخن حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھا، کیونکہ اصل میں یہ بات آپ کو پہلے میں نے بتا دی تھی، یہ پچھلے چیپٹر میں بتا دی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے مطالبہ کیا کہ اب جب بنو قریظہ سے لڑے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو بنو قریظہ سے بہت مال غنیمت ملا، اور پھر جب کفار مکہ پر اللہ تعالیٰ نے 25 دن بعد تیز آندیاں چلائیں غزوہ احزاب میں، اور رات ہی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ساتھیوں کو پتہ ہی نہیں چلا، اتنی تیز آندیاں چلائیں اللہ نے کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے، یعنی کفار مکہ کے، ان کے جو جانور ہیں اپنی رسیاں تڑوا کر ان کو ڈھونڈتے ہوئے بھاگے، ان کی ہانڈیاں، قرآن کے ترجمے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئی، ٹھیک ہے، یعنی وہ تتر بتر ہو گئے، بھاگ گئے وہ سارے۔ صبح دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک بھی روح نظر نہیں آئی کافروں کی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آ گئی تھی 25-30-26 دن بعد۔ اب بہت سارا مال غنیمت یہاں سے بھی ملا، کیونکہ ایک دم آندھی آئی، سب نے اپنی جان کی فکر کی، سب بھاگے اور اپنی سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بھاگے۔ اب یہاں سے بھی ملا، وہاں سے بھی ملا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے فرمایا کہ بھئی، اور پھر اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت سعد بن معاذ نے اس کا فیصلہ بھی کیا تھا بنو قریظہ کا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا بھئی ہم نے نبی سے فیصلہ نہیں لینا، ہم نے تو قبیلہ اوس سے کے سعد بن معاذ سے فیصلہ لینا، کیونکہ ان کی ہماری بڑی دوستی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی ہلکا فیصلہ دے دیتے، بڑا آسانی والا، لیکن سعد بن معاذ نے تو ان کے کہتے ہیں نا قلعے اکھیڑ دیے۔ انہوں نے فیصلہ جو دیا قبیلہ اوس اس کے لیے، قریظہ کے لیے، وہ ان کو امید ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کیا کیا، حضرت سعد بن معاذ نے انہی کی کتاب منگا کے باب استثناء نکال کے اس میں سے پڑھا کہ اگر کوئی مسلمان، کوئی بھی فوج تم حملہ کرے اور وہ غالب ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اگر وہ حملہ کرے تو اور تم لوگ اس کے آگے ہتھیار ڈال دو، پھر تو کوئی بات نہیں، پھر تو ذمہ بن کے رہو، یعنی اپنا ٹیکس دیتے رہو، ایک جزیہ دیتے رہو اور اسلامی فوج میں رہتے رہو۔ لیکن اگر لڑائی ہو، تم لوگ لڑائی بھی کرو آپس میں، اور پھر دوسری پارٹی جیت جائے، تو اب جو دوسری پارٹی ہے وہ تمہارے مردوں کو قتل کر دے گی، یعنی مسلمان جو تھے نا وہ تمہارے مردوں کو اب قتل کریں گے، تمہاری عورتوں بچیوں کو تمہارا اپنا غلام بنا لیں گے، اور تمہارے تمام چیزوں پر جو ہے نا سب کے سب وہ مہاجرین کا جو ہے وہ قبضہ ہوگا۔ مہاجرین جو دور سے آئے ہوئے لوگ نہیں ہوتے، جو ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، مکہ کے رہنے والے، تو بہت سا مال جب ان کو مل گیا تو اب ان کی خواہش یہ ہوئی صحابہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری بیویوں کی کہ بھئی ہمارے حالات تو جوں کہ تو ہیں، اور ہمارے تو وہی حالات ہیں کہ ہمارے جو ہے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے اور ہم پورا دن کام کرتی رہتی ہیں،
تو ہاں، یعنی ہمیں بھی تھوڑا-سا مال غنم، یعنی ہماری بھی تھوڑے سے پاکٹ منی لگ جائے، یا کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، نان نفقہ بڑھا دیا جائے، تو ہمارے بھی حالات اور اچھے ہو جائیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بڑی ٹھیس پہنچی، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، اپنے پیچھے میں نے پڑھایا تھا کہ اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں چھوڑ کے جانا چاہتی ہیں، یعنی یہ جانا چاہتی ہیں، یعنی اگر یہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہیں، تو پھر اسی طرح فقر اور تنگ دستی میں رہنا پسند کریں، اور اگر جانا چاہتی ہیں تو آپ یا رسول اللہ ان کو بہت کچھ دے دلا کے نا، جو مناسب ہو وہ دے دلا کے رخصت کر دیں آرام سے۔ تو تمام جب یہ آیت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ کے نبی پہلے اما عائشہ کے پاس گئے۔ اما عائشہ نے فرمایا، اور اما عائشہ سے کہا جلدی سے جواب نہ دینا، اپنے ماں باپ سے پوچھو۔ اما عائشہ نے فرمایا اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں آپ کو، آپ کے اللہ کو، اور میں آخرت کو پسند کرتی ہوں، بس میں آپ کی طرف ہوں، ختم بات۔ تو اللہ کے نبی اور دوسری بیویوں کے پاس گئے، تو ان سب اور کہا کہ عائشہ نے تو یہ جواب دیا، سب نے کہا جو عائشہ نے جواب دیا وہی ہمارا جواب ہے۔ اب نبی پاک، اب اللہ تعالیٰ ان کی شان میں، ازواج مطہرات کی شان میں کیسی کیسی چیزیں اتار رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، جو ٹھیس لگی تھی نا ایک، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اگر یہ جانا چاہتی ہیں بھائی نکال دو ان کو، بھیج دو ان کو، اب اللہ تعالیٰ ان کی دل جوئی کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں کہ کنساریہ نے آن وسلم سے عرض کیا کہ قرآن میں مردوئی کا ذکر ہے، عورتوں کا تو کوئی ذکر ہی نہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کی جو اب بتا رہی ہوں۔ ایک روایت میں کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ مردوں کا ذکر تو قرآن میں آتا رہتا ہے، لیکن عورتوں کا ذکر تو کبھی نہیں کیا جاتا۔ بہرحال اس آیت میں عام مسلمان مرد اور عام عورتوں کی تسلی فرمائی گئی، یعنی ہم جیسے لوگوں کی، نبیوں کی نہیں، ہم جیسے کی، کہ لیکن عورتوں کا اچھا، بہرحال اس آیت میں عام مسلمان مردوں اور عورتوں کو تسلی دی گئی ہے کہ عورت ہو یا مرد، کسی کی محنت اور کمائی اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، یعنی کسی بھی عورت اور مرد کا جو ہے نا نیک عمل، وہ ضائع نہیں اللہ تعالیٰ کرتے۔ وہ نیکی جو ہے چاہے رائے برابر بھی ہو، اس کی جزا ضرور ملے گی۔ مرد ہو یا عورت اجر و ثواب میں یکساں ہیں۔ جس طرح مردوں کو روحانی اور اخلاقی ترقی کرنے کے ذرائع حاصل ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہ میدان بالکل خالی ہے، جتنا مرضی کرے، جتنی مرضی اپنی روح کو پاکیزہ بناتی رہیں عورتیں۔ یہاں اس آیت میں مسلمان اور ایماندار مرد اور عورتوں کا علیحدہ علیحدہ ذکر فرما کر مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا، اور بتلایا گیا کہ اگر یہ 10 اوصاف مرد اور عورتوں دونوں میں یکساں موجود ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دونوں کا مرتبہ یکساں اور دونوں کا اجر برابر ہوگا۔ اب وہ 10 صفات کیا ہیں جن کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا، اور ایسے صفات رکھنے والے مرد اور عورتوں کی مغفرت اور اجر عظیم کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرما لیا۔ پہلی صفت مسلمین والمسلمات کی فرمائی گئی ہے، یعنی جن مردوں اور عورتوں نے دین اسلام کو اپنے لیے ضابطہ حیات کی حیثیت سے قبول کر لیا، اور انہوں نے پوری زندگی عہد کر لیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق اور اس قرآن کے مطابق ہی زندگی گزاریں گے، اور یہ سوچ سمجھ کر طے کر لیا کہ وہ اسی کی پیروی میں زندگی بسر کریں گے۔ اسلام کے اصلی معنی ہے اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا، اپنا سر جھکا دینا، یس مین ہو جانا۔ اسلام کے اصلی معنی اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر دینا اور بالکل اسی کے تابع فرما برداری میں لگ جانا، اپنی شخصیت ختم کر کے دوسروں کے بس اللہ کا ہو جانا، ٹھیک ہے؟ دین کا نام، اچھا، اور اس کے رسولوں کے لائے ہوئے دین کا اس نام اسلام اس لیے ہے کہ اس میں بندہ اپنے آپ کو بالکل اپنے مولا کے سپرد کر دیتا ہے، اور اس کی مکمل اطاعت کو اپنا دستور زندگی قرار دے دیتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں نا، ہم اسلام لائے، ہم مسلمان ہو گئے، یعنی ہم نے اپنا سر اپنے مالک حقیقی کے سامنے جھکا دیا، اب ہم نوکر ہو گئے اللہ کے۔ اور یہی اصل حقیقت اور روح دین اسلام کی، بندہ روح ہے دین اسلام کی، بندہ اپنے کو کلی طور پر اللہ کے سپرد کر دے، ہر پہلو سے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے۔ تو اسلام دنیا میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام لائے، اور اب آخر میں اسلام نام ہے اس دین کا، اس طریقے کا، اس زندگی گزار کرنے کا وہ طریقہ جو اللہ کے سچے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا اور وہ لے کے آئے، اور جو قرآن اور سنت میں بتلایا گیا۔ پس جو کوئی اس دین کو اختیار کرے اور اسی طریقے پر چلے، وہی مسلمان ہے، وہی مسلم ہے۔ اس اسلام کا دروازہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کلمہ کو قبول کر کے اور اعتقاد کے ساتھ پڑھ کر
عمر بھر کا غیر مسلم مسلمان بن جاتا ہے۔ اب اس کلمے کی حقیقت کو سمجھیے کہ دراصل ایک اقرار نامہ اور عہد نامہ ہے اس بات کا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ کو خدائے برحق اور معبود مالک مانتا ہوں، جو دنیا و آخرت کی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے۔ وہی مجھ کو پیدا کرنے والا ہے، مجھ کو وہی روزی دینے والا ہے، مجھ کو مارنے اور زندہ کرنے والا، اور نفع اور نقصان اس سب کچھ اسی کے قبضہ قدرت پہ ہے۔ میں اسی ایک اکیلی ہستی کی عبادت اور بندگی کروں گی، اور بندے کو جس طرح اپنے آقا اور مولا کے حکموں پر چلنا چاہیے اسی طرح سے پوری تابعداری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلوں گی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کے جو طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جس طرح یعنی اللہ نے فرمایا نماز پڑھو تو اس طریقے سے میں نماز پڑھوں گا جس جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقے میں زندہ کروں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خدا کا برحق رسول تسلیم کرتی ہوں۔ اب میں ایک امتی کی طرح ان کی اطاعت اور پیروی کروں گی اور ان کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتی رہوں گی۔ دراصل اس عہد اور اقرار کا نام اسلام ہے، اور یہی اس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مقصد اور مطلب ہے۔ پس جس مرد نے جس عورت نے اس کلمے کو دل سے قبول کیا، زبان سے اقرار کر لیا اور عمل سے اس کی شہادت دے دی، وہ اللہ کے نزدیک سچا مسلمان ہے، اور اس کی مغفرت و نجات کا وعدہ حق تعالیٰ جل شانہ نے خود فرمایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام زکوٰۃ دینی ہے۔ کس طرح سے دینی ہے؟ ہم زکوٰۃ لیں اور کسی تھیٹر میں سینما ہال میں دے دیں؟ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نہیں ہے کہ ایسے دینی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زکوٰۃ ہاتھ میں لو، اپنے دیکھو کہ کون مستحق رشتہ دار تمہارے ہیں ان کو دو۔ اگر رشتہ داروں میں تمہارا کوئی رشتہ دار مستحق نہیں، تم دیکھو اپنے پڑوسیوں کو، دیکھو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، دیکھو مدرسے کے مدارس کے یعنی مجاہدین کو دیکھو، اور پھر مدرسوں کو دیکھو، ان سب کو دیکھو، اور اپنی زکوٰۃ کا یعنی ایسے استعمال کرو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا، اپنی طرف سے نہیں کہ جی زکوٰۃ جو ہے وہ جہاں اللہ کے نبی نے نہیں بتایا۔ جیسے ایک مثال ہے کہ جن زکوٰۃ کا غیر مسلم کو نہیں دی جا سکتی نا۔ اب ہم غیر مسلموں کی جی یہودیوں کی اور ہندوؤں کی مدد کر رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں طریقہ وہ ہونا چاہیے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو۔ ہمارے قرآن، پورے قرآن کے احکامات کو اللہ کے نبی کے طریقے میں پورا کرنا جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں پورے کرنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آپ لوگوں کو، اور رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی ایک غارت۔ تو جیسے کہ آپ کو ایک بتا رہی تھی کہ یہ تقریباً یہ بات آپ کو سمجھا رہی تھی کہ اسلام میں سوشل باٹ یعنی اگر آپ کسی کا بائیکاٹ کرنا چاہیں تو اس کی اجازت ہے، اور اسلام میں یعنی قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بائیکاٹ کرنے کا، تو اور بہت سی احادیث سے بھی، کیونکہ آج ہمارا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ہم جو ہے غیر مسلموں سے بائیکاٹ نہیں کرتے، ان کے طریقے کو پسند کرتے ہیں، ان کی طریقے سے ان کے کپڑے پہننے کو، ان کے کھانے اور ان کے طرز زندگی کو ہم نے اپنا لیا، جس کی وجہ سے مسلمان آج ہر جگہ پٹ رہا ہے۔ اگر ہم سارے کے سارے مل کر ٹوٹلی اب مسلمانوں کے دشمنوں کا بائیکاٹ کر دیں، ہم ان کی چیزوں کو نہ خریدیں، آپ یقین کریں، تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا نا، تھوڑا سا اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ 3 صحابہ کا جو میں نے بتایا نا کہ 3 صحابہ کا بھی بائیکاٹ کیا، اور تینوں صحابہ کا جو ہے بائیکاٹ کر کے کیا بات آپ تک پہنچائی کہ بھئی بائیکاٹ جو ہے نا کسی کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں نا، ایک مثال ہے، گھر میں کوئی بچہ بدتمیزی کرتا ہے تو ماں باپ اس سے بولنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی اس سے نہیں آج بولنا، کوئی بہن بھائی نہ بولے، اس لیے کہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے کہ وہ ٹھیک ہو جائے، نہ کہ یہ کہ
नाउज़ बिल्ला ये थोड़ी है कि कोई एक फसाद मचेगा इससे, नहीं, उसको इस इस्लाम की तरफ लाने के लिए उसका बाइकॉट करना। और मैंने एक नहीं, मैंने अहादीस से भी आपको समझाया और आगे ये सिलसिला चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और हदीस पाक बाइकॉट के बारे में मेरे पास किताब है, कादियानियों से बाइकॉट क्यों जरूरी है, कादियानियों की सोशल बाइकॉट की तमाम वजूब, तमाम वजह कुरान और सुन्नत से दलाइल के साथ। ठीक है, एक और हदीस से पाक है, मज़ाहिब अरबा से मनकूल है कि इन्हें इस्लामी ममालिक में ठहराना जायज नहीं है। यानी अगर हम कुरान और हदीस को देखें तो ये कादियानी या गैर मुस्लिम हमारे यहाँ रहें, ये ठहराना जायज नहीं। ना जिजिया लेके ना बगैर जिजिया के, ना इनसे शादी ब्याह जायज है और ना ही इनका जबिया हलाल है, यानी इनका ज़िबा किया हुआ। आज हम किसी भी तहकीक के बगैर हम किस तरीके से, अब आपको पता है कि मैकडोनल्ड वगैरह में ज़बिया सही होता होगा, जो मुर्गी आप खा रहे हैं उसको अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द, या अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर कहकर यानी तकबीर पढ़ के हलाल किया होगा। लेकिन हम बड़े मजे से खाते हैं और अपने स्टेटस पे भी लगाते हैं कि देखिए आज हम मैकडोनल्ड से खा रहे हैं। हमारे अपने बच्चे भी कर रहे हैं। कितना रोने का मकाम है कि इनके दुश्मन हमारे मुल्क में आकर हमसे पैसे लेकर हमारे भाइयों पर गोलियों की बौछार कर रहे हैं, हमारी बहनों को जाकर इज्जत दरी कर रहे हैं उनकी। ये रोज हशर पता चलेगा। ये खाने अभी तो खाने आसान लग रहे हैं, बाद में पता चलेगा ये कपड़े उनके ब्रांड के पहनना अभी तो आसान लग रहे हैं, ये मशरूब अभी तो आसान लग रहे हैं। हमसे शिजान नहीं छूटती, हमसे शिजान की बॉटल्स नहीं छूटती, परान नहीं छूटती, मशरूम नहीं छूटती, मशमूम नहीं छूटती। अल्लाह अकबर कबीरा। रोज़े हशर क्या जवाब देंगे आप अल्लाह और अल्लाह के नबी को? हासिल ये कि इन पर जिंदीक, मुनाफिक और मुल्हिद का मफहूम पूरी तरह सादिक आता है। जिंदीक कौन होते हैं कि हमारे मजहब, देखे ना जिंदीक कौन है इसको समझे। काफिर कहता है यानी बुत परस्त कहता है कि मैं बुत परस्त हूँ, तुम तो मुसलमान हो। यहूदी कहता है मैं यहूदी हूँ, तुम मुसलमान हो। ईसाई कहता है मैं ईसाई हूँ, तुम मुसलमान हो। लेकिन मिर्जा कादियानी ने और इसके बेटे ने क्या बात कही कि जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने वो काफिर है, दायरा इस्लाम से खारिज है। जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने, अब सोच लें, एक जगह इसने बहुत गंदी जबान लिखी है कि वो कंजरी का बच्चा है जो मिर्जा कादियानी को नबी ना माने। अल्लाह अकबर। हासिल ये कि इन पर जिंदीक, ये ऐसी जिंदीक वो जो अपना कोई मजहब नहीं हो, हमारे मजहब को अपना मजहब कह के मुतारिफ करवाएं। अब आप देखिए, आपके सामने एक मिसाल दूं। एक जगह एक गोश्त बेचने वाला कह रहा है ये गोश्त बकरी का गोश्त है, खरीद लो, ठीक है। एक जगह एक आदमी कह रहा है ये सुअर का गोश्त है, खरीद लो, ठीक है। और एक जगह एक आदमी आपसे ये कह रहा है कि बकरी को गोश्त को सुअर के गोश्त को कहे कि बकरी का गोश्त है और इसको खरीद लो। तो सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सा हुआ, जो ये कह रहा है कि ये सुअर का गोश्त है को बकरी का गोश्त कहकर बेच रहा है। तो देखें ये जो है इसी तरह से आप देखें ना, जो क्या कहा, जिंदीक कौन है, जिंदीक कौन है जो हासिल जिंदगी यह है। अब देखें ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लाए उसे इस्लाम, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेके आए, जो इस्लाम लेके आए, वो वही हमारा मजहब है ना। और हमारे नबी कौन है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है ना। अब एक बंदा जिसको देखने को भी दिल ना करे और वो नबी से अफजल होने का, अकमल होने का और कवि और शदीद होने का दावा करे और कहे एक मैं सानिया मोहम्मद हूँ, तो क्या हम उसकी शिजान से जो है अगर नहीं पिएंगे तो क्या होगा? अगर हम उनका बाइकआउट कर दें, क्या पता बाइकआउट करके उनको एहसास हो कि हमारी माशियत फेल हो रही है, आखिर ये सारे मुसलमान क्यों ऐसा कर रहे हैं, और वो सोचें और उसका मुताला करें, या किसी आप जैसे मुसलमान से मिलें और आप उनको बताएं। तो आप बताएं वो दायरे इस्लाम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के
جو ہے دائرے ان میں آ جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو کتنا ثواب ملے گا؟ سوچیں ذرا، اس پر غور کریں، نہ کہ آپ ہم ان کی شیزان پی پی کر ان کو اور پیسہ دیں اور وہ ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کا ایمان خراب کریں، پیسوں سے ان کو قادیانی بنائیں۔ یاد رکھیں کہ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا جو ہے یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر آپ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا دارالعمل ہے، وہ دنیا جو ہے نا وہ دارالجزا ہے، یہاں پر آپ عمل کریں گے، یہاں آپ پیپر دیں گے، وہاں آپ کا رزلٹ ملے گا، یہاں آپ پیپر دیں گے آپ کا وہاں پر رزلٹ ملے گا۔ ارے اللہ کے واسطے اچھا پیپر دو، اللہ کے واسطے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وہو الخاتم الانبیاء، ایمان لایا میں اس بات پہ، راضی ہوا کہ اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں اور وہ آخری نبی اور وہ آخر خاتم الانبیاء ہیں، وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، کبھی بھی کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، ایک نبی آئیں گے وہ بھی پرانے ہیں، جو یہاں ہو کر نبوت کی زندگی گزار کر اللہ کے پاس چلے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ بس اب دیکھیں کہ اس بدبخت ملعون مردود مرزا قادیانی نے نہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگوایا، ہم دونوں کو، اور اتنی زور سے گلے لگوایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں سما گئے، یعنی میرے اندر گھس گئے ہیں، میرے اندر آ گئے ہیں، میں بروزی نبی ہوں، یعنی نبی میرے اندر ہے، میں اوپر سے جو ہے نا دیکھ رہا ہوں وہ نہیں ہوں، بلکہ میں اندر سے نبی ہوں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر ہے۔ اور ایک جگہ لکھا میں ذلی نبی ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں۔ اب آپ سوچ لیں، ایک جگہ لکھتا ہے میں ثانی محمد ہوں، ایک محمد تو پیدا ہوئے تھے زمین حجاز میں، حضرت عبداللہ اور اماں بی بی آمنہ کے بچے، اور ایک محمد میں ہوں جو کیا کہتے ہیں قادیان میں پیدا ہوا، چراغ بی بی اور غلام مرتضیٰ کا بیٹا۔ اب آپ سوچ لیں ذرا، آپ اس کی شکل دیکھ لیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ اب یہاں پہ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین حضرات کو جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جن کا میں نے آپ کو پہلے قصہ بتایا، پھر سے نام لے دیتی ہوں کہ کعب بن مالک، امامہ بن کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور حضرت حلال بن امیہ۔ تو یہ جو تینوں تھے نا، یہ تینوں صحابی یہ صرف اس لیے پیچھے رہ گئے تھے، جنگ تبوک میں نہیں گئے تھے، کہ ہم لوگوں کے پاس تو بہت سارے سے گھوڑے، میرے پاس تو 2-3 گھوڑے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے لوگوں کے ساتھ گئے ہیں، ہم کل جائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مل جائیں گے۔ ان کے دل میں یہ نہیں تھا کہ ہم نے جہاد نہیں کرنا، نہیں، بس ان کے دل میں تھوڑی سی سستی اور کاہلی تو کیا ہوا کہ ان 3 حضرات جو کہ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، جن کا واقعہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، مقاطعہ کی سزا دی تھی، ان سے کٹ آف کر لو، ان سے سوشل بائیکاٹ کرو، یا رسول اللہ آپ ان سے سوشل بائیکاٹ کریں، اور مسلمانوں کو بھی کہیں ان سے سوشل بائیکاٹ کر دو، ان کے سلام کا جواب نہ دینا، ٹھیک ہے؟ ان سے کوئی روابط، قیام، توام، لین دین، بزنس، تجارت کچھ نہیں کرنی، مقاطعہ کی سزا دی۔ اور 50 دن 40 دن ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور نیا حکم آیا، ان سے کہو اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں۔ عرض کی کیا طلاق دے دیں؟ فرمایا طلاق نہ دو، الگ ہو جاؤ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں میں نے کہا چلے میں تو مضبوط ہوں، جوان ہوں، باقی 2 جو ہیں بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ ان کی بیویوں کو رکے رہنے دیں،
یعنی ان کی میں تو چلو بھیج دیتا ہوں اپنی بیوی کو، لیکن وہ تو ابھی ظاہر ہے ان کو سنبھالنا پڑتا ہے، تو بیویوں کو مطلب اتنا کر دیں کہ بیویاں انہیں کھانے پینے بنا کے دے دیں، ٹھیک ہے نا، انہیں سنبھال لیں، لیکن بات چیت نہیں کرنی۔ تو مکاتے کی سزا دی اور 50 دن تک ان سے مکاتا رہا، سوشل بائیکاٹ رہا، کوئی شخص ان سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا مشہور قصہ صحیح ستہ میں بھی ہے، صحیح ستہ میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے نا یہ۔ نیز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیلا وطنی کی سزا بھی دی کہ یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہ کس کو کہا؟ چنانچہ یعنی یہ بھی کیا، چنانچہ مخنثوں کو مدینے سے نکالنے کا حکم دیا، اور انہیں مخنث جو ہوتے ہیں مخنث، اور مدینے سے نکالنے کا حکم دیا اور انہیں شہر بدر کر دیا۔ مخنث آپ کو پتہ نا، جو آج کل بھی ہجڑے نہیں ہوتے، یعنی خسرے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے بھی مختلف تعزیرات جاری کی، مختلف سزائیں دی۔ ہم ان میں سے نا آپ کو یعنی تھوڑی تھوڑی بتاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ اچھا، اس میں تھوڑے تھوڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سبھی نامی ایک شخص کو مکاتے کی سزا دی۔ یہ شخص ازاریات وغیرہ کی تفسیر پوچھا کرتا تھا اور لوگوں کو فہمائش کیا کرتا تھا کہ مشکلات قرآن میں یعنی یہ قرآن میں نا وہ کرتا تھا۔ جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک آدمی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں نا جان کے روزانہ نا جو تھا مسجد کا امام تھا، جان کے پتہ کیا صورت پڑھتا تھا؟ ابسا وتولى ان جاءه استغنى۔ کیا پڑھتا تھا؟ ابسا وتولى، یعنی سورہ ابس روزانہ پڑھتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا، آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی کو تنبیہ کی گئی تھی نا، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام مکے کے جو تھے سردار، جو کہ کافر تھے، ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور چاہ رہے تھے کہ سب اسلام قبول کر لیں۔ اتنی دیر میں ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم جو کہ نابینا تھے، وہ آئے اور وہ ان کو نظر تو آ نہیں رہا تھا، وہ جلدی جلدی بڑھ رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مسئلہ پوچھے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بہت غصہ چڑھا کہ یہ کیوں آ گئے، آپ نے کیا کیا، آپ کی تیوری پہ بل آئے۔ اللہ نے فرمایا ابس وتولى، یعنی آپ نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، حالانکہ وہ تو آپ کی محبت میں آ رہا تھا، اور یہ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا، یہ تو آپ یعنی یہ تو دنیا پرست ہیں جن پر آپ محنت کر رہے ہیں، وہ تو آپ سے ملنے، آپ سے اسلام سیکھنے آیا ایک طلب لے کے۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ہلکی سی تنبیہ تھی، جسے وہ نا نعوذ باللہ ایک خوش ہو کر پڑھتا تھا، نعوذ باللہ ایک ہوتا نا کسی وقت آپ کو ڈانٹ پڑ جائے تو کسی کو اس سے خوشی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تنبیہ کی گئی تھی وہ ہمیں دکھانے کو کی گئی تھی، ہمیں بتانے کو تھی، تنبیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں، ہمارے لیے کی گئی تھی۔ چنانچہ اس شخص سے کوئی بات نہ کرتا تھا یہاں۔ اچھا پھر کیا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہیں، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کروا دیا۔ کس کو؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ شان میں توہین کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ جیسے ہم میں سے کسی کو ڈانٹ پڑ جائے، یعنی بہن بھائیوں میں دو بہن بھائیوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، نہیں بنتی، تو کسی ایک بہن کو بھائی کو ڈانٹ پڑ جائے تو دوسرا بڑا خوش ہوتا ہے نا کہ چلو مزہ آیا، اس کو ڈانٹ پڑی، ڈیگریڈ ہو گیا یہ، ٹھیک ہے۔ چنانچہ پھر کیا ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق نے اسے قتل کر دیا تھا کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جو ہے اس لیے پڑھ رہے ہو کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کے لیے۔ چنانچہ اس کو آپ معمولی نہ سمجھے، جب تک ہم ایکشن نہیں لیں گے تو لوگ جو ہیں وہ بھولے بھالے مسلمانوں کو دین سے ہٹاتے رہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سبھی نامی ایک شخص کو مکاتے کی سزا دی۔ یہ شخص ازاریات وغیرہ کی تفسیر پوچھا کیا کرتا تھا، لوگوں کو فہمائش کیا کرتا تھا، یعنی ورگلاتا تھا کہ وہ مشکلات قرآن میں تفقہ پیدا کریں، یعنی قرآن کی جو مشکل چیزیں نا اس میں نا وہ لوگوں کے ذہنوں کو بدلنا چاہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کی سخت پٹائی کی، اسے بصرہ یا کوفہ جلا وطن کر دیا گیا، اور یعنی ڈیپورٹ کر دیا گیا، اور اسے مکاتے کا حکم دے دیا کہ اس کو کوئی نہ بات کر دے۔
चुनाचे इससे कोई शख्स बात ना करता था, यहाँ तक कि वो ताइब हुआ और वहाँ के गवर्नर ने हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को उसके ताइब होने की खबर लिख दी कि भाई अब ये पछता रहा है और ये माफ़ी माँग रहा है। तब आपने लोगों को इजाज़त दी कि इससे बातचीत कर सकते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने नसीर बिन हज्जाज का सर मुंडवाकर उसे मदीना तैयबा से निकाल दिया था, जबकि औरतों ने अशआर में जो है यानी कुछ औरतों ने ना यानी उसका चर्चा किया और फितने का अंदेशा लाहक हो गया। ठीक है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला अरीना के अफराद को सजा दी और उसका किस्सा भी हदीस की किताबों में मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे शख्स के बारे में जो बदफ़ाली करता था, जो बुरे काम करता था, सहाबा से मशवरा किया। सहाबा इकराम ने मशवरा दिया कि इसे आग में जला दिया जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को ये हुक्म लेकर भेजा। बाद-ए-अज़ा उसके बाद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हिशाम बिन अब्दुल मालिक ने भी अपने-अपने दौरे खिलाफत में इस कमाश के लोगों को, ऐसे लोगों को आग में डाला। हज़रत अबू यानी एक को डालना पड़ेगा। अगर देखें यहाँ पे वो छोटी बच्ची ज़ैनब का जो रेप हुआ, मतलब जो उसके साथ ज़िना हुआ, अगर एक ज़ानी को चौक में खड़ा होकर कत्ल उसको फांसी लटका दी जाए, तो मैं कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में ज़िना खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक दो के साथ अगर ये काम कर दिया जाए। मोटरवे पे किस तरीके से हुआ ज़िना का वाकया कि एक औरत के साथ बच्चे उसके सामने मौजूद हैं, 3 दिन 4 लोगों ने उसके साथ गलत सलूक किया। तो इसकी सरकूबी ज़रूरी है। अगर लोगों को पता चलेगा कि इस पर कोई जो है इस पर कोई ताज़ियाना नहीं है, इस पर कोई सज़ा नहीं है, तो फिर क्या होगा? वो जुर्म होते-होते आम हो जाएगा। चोर के हाथ एक दफ़ा काट दिए जाएँ तो आपका सामान, आप यकीन करें तालिबान की हुकूमत में एक किस्सा मैंने पढ़ा कि एक बंदे की राडो की घड़ी बाज़ार में गिर गई। तो वो सोचने लगा कि राडो की घड़ी इतनी महँगी, उसमें सोने का पता नहीं सोने का कुछ लगा होता है मेरे ख़्याल में, यानी महँगी होती है। तो क्या हुआ कि वो ये बड़ा अच्छा किस्सा था, बड़ा मेरे ज़हन में अल्लाह पाक ने डाला। तो उसने क्या किया कि दोबारा इस उसमें कि चलो अल्लाह तबारक तआला का नाम लेके मैं ढूँढता हूँ, शायद कोई मिल जाए। तो आप यकीन करें कि तालिबान की माशाल्लाह से अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। तो अब ये हुआ कि वो देखा कि उसने बीच बाजार में वो घड़ी जहाँ पड़ी है ना, क्योंकि उठाने का हुक्म नहीं होता ना, तो जहाँ पड़ी है ना वहां उसके इर्द गिर्द ना ईंटें रख दी गई थी ताकि घड़ी को ताकि कोई उसको कुचल ना दे। ईंटें जो कोई भी देखेगा रास्ते में ईंटें पड़ी हैं और घड़ी देखेगा तो उसको छोड़ के अगली तरफ दूसरी तरफ से गुजरेगा दाएं बाएं से। तो यहाँ तक कि वो आदमी खुद आ गया और उसने देख लिया, उसको मिल गई और वो ले गया वो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक चोर के हाथ काटे जाएंगे तो इंशाल्लाह ताज़ीर हो जाएगी, दूसरों को इबरत आ जाएगी, तादीब उनके लिए, इबरत के लिए। आखिरी बात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुर्तदीन की एक जमात को आग में जलाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शराब के मटके तोड़ने और उसके मस्कीज़े फाड़ने का हुक्म फरमा दिया। हज़रत सल्लल्लाहु ने खैबर के दिन इन हांडियों को तोड़ने का हुक्म दिया जिनमें गधों का गोश्त पकाया गया था। यानी गधा जो है ना, अब आप यहाँ पे एक और बात भी सामने आएगी, वो ये है कि गधा, देखे ना आप, देखे ना कौन से जानवर हलाल हैं जिनका गोश्त खा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मसला है ना कि कौन से जानवर हलाल हैं, आता है ना। कुरान ने हमें सिर्फ और सिर्फ 8 का बताया है। कुरान में जो जिक्र है ना वो सिर्फ 8 का जिक्र है। अब वो कौन कौन से हैं? वो ऊंट का गोश्त खा सकते हैं, गाय का गोश्त खा सकते हैं। गाय की जो कैटेगरीज हैं, गाय बैल, मुझे असल में पता नहीं है, गायें होती है, बैल होती है, शायद भैंस होती है, अब तीनों का फर्क मुझे नहीं पता। अब इनमें ये गोश्त भी हलाल है, ऊंट का गोश्त भी हलाल है, बकरे वगैरह का गोश्त भी हलाल है। यानी और ये नहीं होता छोटे छोटे जानवर जो दुम्बे दुम्बे दुम्बा होता है, छतरा होता है, और छतरा दुम्बा और इसी तरह का है। मतलब ये जो जमीन से लगे हुए जानवर कुरान में कहा है, यानी जो छोटे छोटे जानवर हैं, तो इनका भी गोश्त हलाल है। ठीक है ना। अब जो था इस हिसाब में देखना पड़ता था कि इनकी नस्ल में और क्या क्या आ रहा है। गधा भी जो है चीर फाड़ करने का वो जानवर हलाल है ना जो अपने मुंह से खाते हैं,
पैरों से खाने वाले हराम है ना, चील हराम पैरों से खाती है, कौवा हराम पैरों से खाता, तोता हराम पैरों से खाता, गिद्ध हराम पैरों से खाता, शेर हराम पैरों से खाता, कुत्ता हराम पैरों से खाता, बिल्ली हराम पैरों से खाती। तो गधे का ना, गधा तो था मुंह से खाता था ना, तो बजाहिर गधा हलाल होना चाहिए था ना। तो आज रसूल ने शराब के मटके तोड़ने और उसके मस्जिदें फाड़ने का हुक्म दिया। आज रसूल ने खैबर के दिन हांडियों को तोड़ने का हुक्म दे दिया जिनमें गधों का गोश्त पकाया गया। फिर साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने आप से इजाजत चाहिए कि इन्हें धोकर इस्तेमाल कर लिया जाए, तो आप ने इजाजत दे दी। ठीक है, ये वाकया दोनों बातों की जवाब पर दलालत करता है, क्योंकि हांडियों को तोड़ डालने की सजा वाजिब थी। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, यानी अब यहाँ पर क्या था, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस मकान को जला देने का हुक्म बयान फरमाया जिसमें शराब की खरीदो फरोख्त होती थी। आज अगर इस किस्म के मकानों को जलाया जाए और यानी सख्त सजा दी जाए, या कोई चैलेंज जलाते नहीं है जहाँ शराब फरोख्त हो रही है, बन रही है या कुछ बिक रही है, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया कि शराब बनाने वाला, शराब कशीद करने वाला, शराब ले जाने वाला, लादने वाला, ले जाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला, सबके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबका बता दिया कि ये सबके सब हराम कारोबार कर रहे हैं, सबके लिए अल्लाह ताला के नबी ने ताज़ीर लगा दी, यानी सजा बता दी। तो अब ये कहने का मतलब है, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक और कुरान के कहने के मुताबिक चोर का हाथ काट दिया जाए और जानी को जो है शादीशुदा जानी जो होगा वो उसको पत्थर मार मार के हलाक कर दिया जाए, और जो कमाले जो है गैर शादीशुदा जानी है उनको 100 कोड़े मारे जाए। अगर ये पाकिस्तान में जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का के नाम पर पाकिस्तान कायम हुआ, अगर ये सब पाकिस्तान में हो जाए तो आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये महंगाई की रेशो भी खत्म, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़। और दूसरी बात ये कि हमारे पाकिस्तान में अल्लाह के हुक्म से क्राइम की जो है ना, यानी लूट मार की रेशो वो 0 पे आ जाएगी, और अल्लाह ताला भी खुश और अल्लाह के नबी भी खुश, और उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुकून का सांस ले सकेगी कि हमारी बच्चियां घर से गई हुई हैं, तो हम सुकून का सांस लेंगे कि भाई उनकी इज्जतें महफूज रहेंगी, और क्या कहते हैं, और उनके माल महफूज हैं और हर तरह से। तो कहते हैं ना कि मैंने पहले भी बताया ना कि डॉक्टर जब देखता है कि पैर का अंगूठा खराब हो गया तो उस अंगूठे को काटने का हुक्म देता है कि बाकी जिस्म को बचाने के लिए। इसलिए कादियानियों से बाइकॉट करना या यहूदियों से बाइकॉट करना या नसारा से बाइकॉट करना, स्वीडन में कुरान शरीफ जलाए गए, फ्रांस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैक्रोन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी तस्दीक की, तौहीन की। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम आगे बढ़कर कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। तो ये सोशल बाइकॉट, ये मकातिया, ये इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है, ये कोई जबर वो नहीं है। वो ये तो एक आम सी बात है, कोई आपको मारे जा रहा है, कोई थप्पड़ आपको मारे जा रहा है और आप खामोशी से खाई जा रही हो, वो तो मारे जाएगा। अगर आप उसका हाथ पकड़ लोगी मजबूती से तो उसको पता चल जाएगा कि मद्दे मुकाबिल मेरा जवाब देने वाला है। तो अल्लाह ताला ने कहीं भी इंसान को, मुसलमान को बुज़दिल नहीं बनाया और बुज़दिल वो नहीं किया, यानी अल्लाह ताला ने बुज़दिल बनने के लिए कहीं नहीं कहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता, दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा सुब्हानल्लाहि बुक्रतुम व असीला। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। मौला करीम आका अज़ीम हम सब पे रहम फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब पे रहम फरमा दीजिए, हम सब पे करम फरमा दीजिए। या अल्लाह तबारक ताला हम सबको
سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہماری نئی نسلوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری نسلوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری اولاد پر رحم فرما دیجئے. اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما دیجئے، ہماری اولادوں پہ کرم فرما دیجئے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک نرینہ اولاد عطا فرما دیجئے، جو حاملہ ہیں اللہ ان کے حمل کی حفاظت فرما دیجئے، ان کو نیک نرینہ اولاد انتہائی آسانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. جو بچیاں اس پروگرام میں شامل ہیں، بیٹھی ہیں، جن کی جن کی والدہ بیٹھی ہیں، ان سب کے اور وہ جو ہیں نکاح کی عمر تک پہنچ گئی ہیں، اللہ تو ان بچیوں کے لیے نیک جو ہے جو بر عطا فرما دیجئے، نیک گھر کا فیصلہ فرما دیجئے. یا اللہ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بچی کے لیے، یا اللہ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بچے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بر اور نیک در عطا فرما دیجئے، نیک زوج عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے، ہم سب پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں بھی کرم کرنا تو بھی کرم فرما دیجئے. یا اللہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ مسلمانوں کے حالات بہت دگرگو ہو گئے، اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ معاف کر دیجئے. یا اللہ یہ بارشیں پتہ دے رہی ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ یہ سیلاب پتہ دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، یا اللہ یہ زلزلے پتہ دے رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں. یا اللہ مولا کریم آقا عظیم ہمیں معاف کر دیجئے. یا اللہ ہم سے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پہ کرم کر دیجئے. یا اللہ رحم کر دیجئے، کرم کر دیجئے. یا اللہ تبارک تعالیٰ، یا اللہ ہمارے بچوں کو دین کا داعی بنا دیجئے، محافظ ناموس رسالت بنا دیجئے، پکا سچا مومن بنا دیجئے. ہمارے بچوں کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ والا ایمان اور عمل عطا فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو ہمارے لیے حضرت اویس کرنی رحم اللہ جیسا بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہمارے بچوں کو پکا مومن بنائیے. یا اللہ ملحد کافر مرتد زندیق نہ بنائیے، ہمارے بچوں کو قادیانی نہ بنائیے. یا اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیے، ہمارے بچوں پہ کرم فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ آنے والی نسل، یا اللہ آنے والی نسلوں کی اور اس نسل کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ زنا سے بچا لیجئے، شرابوں سے بچا لیجئے. ہمارے بچوں کو کبھی زانی شرابی نہ بنائیے، کبھی کاظم نہ بنائیے، کبھی حاسد نہ بنائیے. ہمارے بچوں پہ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے. یا اللہ ہمارے بچوں پر رحم فرمائیے، ہمارے بچوں پہ کرم فرمائیے. یا اللہ کبھی راشی مرتشی، کبھی خائن، کبھی سود خور، اللہ ہمارے بچوں کو کبھی نہ بنانا. یا اللہ ہمارے بچوں کو محبت کی نظر سے دیکھ لینا. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ جن بچیوں کی اللہ تبارک تعالیٰ یا اللہ دیے ہیں، اللہ دینے والی ہیں، دے چکی ہیں یا دے رہی ہیں، اللہ سب کو جو مائیں یہاں پہ بیٹھی ہیں، جن کی بچیاں ابھی نہیں بیٹھی، مائیں بیٹھی ہیں، ان سب کی بھی بچیوں کو اللہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کو، ایک ایک عورت، ایک ایک مرد کو، ایک ایک بیٹی، ایک بچی کو، ایک ایک بچے کو اللہ دین کا داعی بنا دیجئے اور دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما دیجئے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے، ہمارے اس سال ہماری حاضری کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. مولا کریم آقا عظیم ہم سب پہ رحم فرما دیجئے. یا اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، یا اللہ تمام کے تمام
یا اللہ تمام کے تمام جو ہیں، یا اللہ تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پیار اور محبت کی نظر سے دیکھ لیجئے یا اللہ۔ یا اللہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا دیجئے، پاکستان کا تمام قرضہ اتار دیجئے، پاکستان میں پیٹرول کو بجلی کو سستا کر دیجئے یا اللہ، پوری دنیا سے مہنگائی اور بے حیائی کو غارت فرما دیجئے یا اللہ۔ طیب اردگان اور قطر کے حکمراں ان کی حفاظت فرمائیے، ان کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، ان کے نیک معاملوں میں نیک فیصلوں میں اللہ خوب استقامت عطا فرمائیے اللہ تبارک اللہ۔ تمام اللہ ہمیں کوئی نیک حکمران عطا فرما دیجئے اللہ، ظالم حکمرانوں سے بچا لیجئے یا اللہ، یہ کٹ پتلی حکمرانوں سے بچا لیجئے، پاکستان کو نیک نیک حکمران عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ ہر دعا کو آپ قبول فرماتے ہیں، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے یا اللہ۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ تمام کے تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء پاکستان، علماء ہند، ان سب کی جان اور مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے اور سب کو اللہ اپنی پناہ خاص میں رکھیے اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں ندیم بھائی کو زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، مفتی حسن صاحب کو، مولانا فضل الرحیم صاحب کو اپنی حفاظت خاص میں رکھیے، زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے، ہمارے حضرت جی کو اور میرے تمام اساتذہ کرام کو یا اللہ ہدایت زندگی صحت تندرستی عطا فرمائیے یا اللہ یا اللہ۔ اہلیہ حسین ان کے بہنوئی کو، ان کی بہن کو اور ان کو یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، چھوٹے بچے عبداللہ کو اور اللہ پاک اہلیہ رضوان الہی کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، عیشا پر رحم فرما دے، اس کی بیماری کو دور فرما دے یا اللہ۔ میٹرک کا رزلٹ آنے والا ہے، میٹرک کے اور ہر جو اس وقت بچوں نے امتحان دیے ان کو سب کو اپنے حبیب کے طفیل میں دنیا اور آخرت کے ہر امتحان میں 100% نمبروں سے کامیابی عطا فرما یا اللہ۔ فاطمہ کو، عائشہ کو، معاہد کو بھی اللہ بہترین نمبروں سے کامیابی عطا فرما ہو جائیے اللہ پاک ہمیں فرما لیجئے، اللہ پاک ہمیں قبول فرما لیجئے یا اللہ۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ، اپنے حبیب کے طفیل میں ہم سب پہ رحم فرما دیجئے یا اللہ۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، بوسنیا میں، چیچنیا میں، صومالیہ میں، برما میں، شام میں، سیریا میں، عراق میں، افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، مشرقی ترکستان میں، انڈیا میں، چائنا میں، تمام مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما دیجئے، جو مغلوب مسلمان ہیں ان کو غالب فرما دیجئے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔